نیلوفر صاحبہ کا سوال ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ مرنے کے بعد روح عالم برزخ میں رہتی ہے، تو کیا یہ سچ ہے کہ قبر پر آنے والوں کو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں ہم جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ تو دیکھیے، عالم برزخ بھی ہم نے اصطلاح بنائی ہے۔ قرآن مجید نے اتنی بات کہی تھی کہ مرنے کے بعد ان کے اور زندہ لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اس پردے کے لیے عربی زبان میں برزخ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ تو بس اتنی بات کہی تھی، تو اس سے پھر ہم نے ایک اصطلاح بنا لی یہ بات بتانے کے لیے کہ برزخ والی جگہ پہ پڑے ہوئے، یعنی برزخ پردے کے پیچھے ہیں۔ تو یہ ہے وہ پہلو جس کو سامنے رکھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں جب ہم قبر پہ جاتے ہیں اور سلام کہتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب جو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے السلام علیکم کے، السلام علیکم یا اہل القبور، اس طرح کے لفظوں سے غلط فہمی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے عام زبان میں، عام حالات میں ہم السلام علیکم کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بولتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ یہ السلام علیکم دعائیہ جملہ بھی ہے اور مخاطب کرنے کا جملہ بھی ہے۔ تو دعائیہ جملے کا مطلب ہوتا ہے آپ پر سلامتی ہو، تو اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، سیدھی سی دعا ہے بس۔ وہ جواب دینے کی ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، نہ ان کے کوئی اس طرح کے حالات ہیں وہاں پر۔ تو یہ بس ہماری بات میں ایک تصور سا پیدا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ نیلوفر صاحبائی کا سوال ہے کہ عالم برزخ میں انہیں درجات بلند ہونے کے بتائے ہیں۔ دیکھیے، درجات بلند ہونے کا جو بھی معاملہ ہونا ہے وہ دنیا میں ہوتا ہے اعمال کے ساتھ۔ جو میں نے اعمال کیے ہیں وہ سو کر لیے ہیں، اب مرنے کے بعد کوئی ایسی چیز اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے صدقہ جاریہ بھی کیا ہے تو اس کا ثواب بھی لکھا جائے گا، تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے کتنا لکھا جانا ہے۔ تو مرنے کے وقت میرے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کوئی مزید درجات کی بلندی یا کمی یا بیشی کا کوئی تصور نہیں ہوتا، یہ واضح رہنا چاہیے۔ تو مرنے کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ جو بچوں کی دعائیں ہیں، صالح بچوں کی، وہ بھی بس دعا ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو قبول کر لیں گے، چاہیں گے تو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ جو تصور ہے کہ درجات کی بلندی ہوگی، یہ اس کو کہنا ذرا مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کے دونوں سوالوں سے جو آپ کی دلچسپی محسوس ہو رہی ہے، کہ جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں وہ امور متشابہات میں ہیں۔ اس میں جو باتیں قرآن میں آ گئی ہیں وہ جتنے الفاظ میں آ گئی ہیں بس اتنا ہی ماننا چاہیے، اور جتنی اگر صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ گئی ہیں تو اتنی ہی بات ماننی چاہیے، اپنی طرف سے اس میں اضافے نہیں کرنے چاہیے۔ مثلا سور پھونکا جائے گا تو بس سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز کیسی ہوگی، کس طرح کی ہوگی، کتنی اونچی ہوگی، ہمیں نہیں معلوم، بس سور پھونکا جائے گا اتنا بتا دیا گیا ہے، تو اس تک محدود رہنا چاہیے۔ میں اگر آپ کو کوئی بتاؤں اپنی طرف سے تو یہ حدود سے تجاوز ہو جائے گا، جو بھی ہم نے درس میں بات کی ہے کہ وہ الہ بننے کا معاملہ ہو جائے گا۔ اگلا سوال وہاب صاحب کا ہے کہ مسیح دجال کیا یہود میں سے ہوگا؟ دونوں طرح کی باتیں امکان ہیں کہ وہ اہل کتاب کے کسی بھی گروپ میں سے ہو، لیکن مسیح دجال کے الفاظ سے لگتا ہے کہ وہ مسیحیوں سے ہونا چاہیے۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ورلڈ وار 3 ہونے والی ہے؟ USA ورسز چائنا جو حالات ہیں، دیکھیے ورلڈ وار 3 کے لیے ابھی حالات پیدا نہیں ہوئے میرے خیال کے مطابق۔ اس وقت ایک معاشی جنگ جاری ہے پوری دنیا میں، پاکستان بھی اس کا شکار ہے۔ تو وہ معاشی جنگ ہو رہی ہے، اس میں دیکھیے کون جیتا ہے۔ ورلڈ وار 3 کی اس وقت ضرورت پڑے گی کہ جب معیشت کی یہ جنگ کچھ ایسے لوگوں کے حق میں ہو جائے جن کو دنیا قبول نہیں کرے گی، پھر اسلحہ نکلے گا۔ ابھی سرد جنگ معاشی میدان میں چل رہی ہے، کتنی دیر چلتی ہے؟ 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ 2-3 بڑی طاقتیں ہیں
جو معیشت پہ دنیا کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، ان میں ایک امریکہ بھی ہے، ان میں چائنا بھی ہے، امیدواروں میں روس بھی ہے، ترکی بھی ہے۔ تو یہ لوگ اپنی اپنی جدوجہد جاری کریں گے۔ البتہ جو پاکستان کے حالات ہیں اس کی وجہ بھی یہ بڑی طاقتیں ہیں۔ ہمارا رجحان کدھر ہونا چاہیے، کدھر ہے، یہ سوال پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارا ایک پاؤں چائنا کی کشتی میں ہے اور ایک پاؤں جو ہے وہ یو ایس اے کی کشتی میں ہے، اور دونوں کشتیاں اپوزٹ سائڈ پہ چل رہی ہیں۔ تو پاکستان گرنے کے سوا کرے گا کیا؟ کسی ایک طرف واضح طور پر ہو جائیں تو حالات سدھر جائیں گے، وہ ان کی مدد آنی شروع ہو جائے گی، IMF بھی نرم پڑ جائے گا، چائنا بھی نرم پڑ جائے گا۔ تو یہ کہانی ہے، چلتی رہے گی جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ فیصل بلوچ صاحب کا سوال ہے جی کہ اللہ نے ہم سے بغیر پوچھے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیج دیا؟ سچی بات ہے کہ اصل جواب تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دیں گے، لیکن جو قرآن مجید سے ہمیں باتیں معلوم ہیں ان کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ تخلیق کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خلق کی وجہ سے کی ہے، اپنی صفت خلق کی وجہ سے۔ تو مثلا علامہ اقبال نے شاعری کیوں کی؟ کہ ان کے اندر شاعری تخلیق کرنے کی صلاحیت تھی، کر دی۔ لیکن اقبال کو اچھی شاعری کرنی ہے، کسی مزاحیہ شاعر کو مزاحیہ شاعری کرنی ہے، یہ وہ فیصلہ اپنی طبیعت کے مطابق کرتے ہیں۔ اقبال نے اپنے طبیعت کے مطابق مذہبی شاعری کرنے کا سوچا، یا ہمارے صوفیانہ دائرے کی شاعری کرنے کا سوچا۔ تو یہ آدمی کی اپنی صفات پر ہوتا ہے۔ خدا کی بھی کچھ صفات ہیں، وہ حکیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کی تو اپنی ان ساری صفات کے پرتو اس میں نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی تخلیقی عمل، کوئی چیز بھی خدا کی ان صفات کے پرتو کے بغیر نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کرنی تھی تو اس کی ذات کی جو حکمت ہے، اس کی جو صفت حکمت ہے، وہ تقاضا کرتی تھی کہ کوئی تخلیق بامانی ہو، بامقصد ہو، ایسے ہی کھیل تماشا نہ ہو، کیونکہ وہ ایک بڑی ہستی ہے، سنجیدہ ہستی ہے، بزرگ ہستی ہے۔ بزرگ کا مطلب ہے کہ اس کے معاملات کوئی کھیل تماشے والے نہیں ہے، کوئی لٹک نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ذہنی فطور نہیں ہے۔ وہ ایک بزرگ ہستی ہے، بہت اعلیٰ شعور والی۔ تو اس نے اپنے جو تخلیق کی وہ اسی شعور کے لحاظ سے کرنی ہے جو اس کا اپنی ذات کا شعور ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ایک بامانی کائنات بنانے کا فیصلہ ہوا۔ اس بامانی کائنات میں پھر اللہ نے سوچا کہ میں ایک ایسی مخلوق بناتا ہوں جس کا امتحان لیا جائے، تاکہ ایک بامانی کام ہو، اور پھر جو میں ایک دنیا بناؤں جس میں یہ انعام یافتگان رہیں اور ہمیشہ رہیں۔ میں بس اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی شانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو بس میں ان کو رزق دیتا رہوں گا، وہ خوش خرم رہیں، کھائیں پئیں، کیونکہ انہوں نے وہ جنت خود جیتی ہوگی۔ یہ پروگرام بنا لیا، یہ اللہ تعالیٰ کا بغیر کسی کو پوچھے پروگرام ہے۔ یہاں تک اگلا جب کام ہوا کہ انسانوں کو خلیفہ بنانے کا سوچا گیا، تو یہ بھی اللہ نے اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا، لیکن اس خلافت کے امتحان میں ڈالنے سے پہلے ہم سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی غلطی یا جرم تب تھا، یا غلط کام تب تھا کہ اللہ تعالیٰ امتحان میں بھی پوچھے بغیر ڈال دیتے۔ تخلیق تو اس نے کرنی تھی، اس وقت تو کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو بنانے کا فیصلہ، بنانا حکیمانہ طریقے سے ہے، اس کا فیصلہ اللہ نے خود کیا، اور یہ بھی خود ہی سوچا کہ کس قسم کی مخلوق اس امتحان کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ انسان جیسی ذہین مخلوق کو ہونا چاہیے۔ لیکن جب اس کو امتحان میں ڈالا انسانوں کو، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے۔ یہ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں یہ بات واضح کی ہے کہ میں نے جب یہ سوچا کہ میں اپنی امانت کا بوجھ انسانوں پہ ڈالوں گا، تو میں نے پوچھا تمام مخلوقات سے، پھر صرف انسان سے نہیں پوچھا، تمام مخلوقات سے پوچھا کہ کون ہے میری امانت کا بوجھ اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باقی ساری مخلوقات ڈر گئیں، اشفقنا کے الفاظ ہیں، گھبرا گئیں کہ نہیں ہم یہ نہیں لے سکتے۔
اور فرمایا کہ فحملہ الانسان، لیکن اس امانت کا بوجھ انسان نے اٹھا لی. اور پھر وجہ بتائی اس کی کہ یہ ظلم اور جہول ہے، جذباتی ہے، ہمت سے زیادہ کام کرنے کا جذبہ رکھتا، کر گیا. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اب تو خیر 20,000 ہوگی، جب میں نے یہ مثال کری تو اس سے 6,000 تنخواہ ہوتی تھی لائن مین کی بابڈا کی. تو میں کہا کرتا تھا کہ 6,000 تنخواہ کے لیے وہ ہزاروں واٹ کی تاروں سے کھیل رہا ہوتا. یہ ظلم ہے، اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنے والا ہے. ہم مریخ پہ پہنچ گئے ہیں. آپ بعض تماشا کرنے والوں کو دیکھیں، باریک سی رسی پر وہ آدھا کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس کا ظلم ہونا ہے. وہ 313 ہوتے ہیں، 1200 کے مقابلے میں بدر میں اتر جاتے ہیں. یہ ظلم ہونا ہے. اس کی وجہ سے انسان کے اندر یہ قوت ہے، ہمت ہے کہ وہ اپنی ہمت سے زیادہ کام اٹھا لیتا ہے. اپنی ہمت سے زیادہ کام اٹھا لیتا ہے. تو ایسا ہی انسان نے کیا اس وقت کہ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہوگا نا کہ 60-70 سال کا 100 سال کا امتحان ہوگا، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی جو مانگو گے ملے گا. ٹھیک ہے جی، کرتے ہیں. تو اپنے ظلم ہونے کی صفت کی وجہ سے انہوں نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا. اور جہول جو دوسری صفت بیان کی گئی انسان کی، وہ جذباتیت ہے کہ انسان نعمتوں کے لیے، ان چیزوں کے لیے جذبات میں آ جاتا ہے. یعنی اگر آپ صرف عاشقی کی داستانیں سنیں کہ ہر گھر میں جو ہو رہی ہوتی ہیں، کتنے کتنے عجیب کارنامے ہو جاتے ہیں، تو جذبات میں اتنا آ جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پوری دنیا سے مقابلے کے لیے آ جاتا ہے. تو یہ دو وصف تھے جو باقی مخلوقات کے پاس نہیں تھے، اس لیے وہ گھبرا گئیں کہ نہیں، ہم یہ ذمہ داری نہیں. نہ ان کے اندر جذباتیت تھی، نہ ان کے اندر یہ ظلم والی صفت پائی جاتی تھی. لیکن ان کے اندر باقی عقل ہمارے والی تھی، سمجھداری وہی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو انہوں نے سمجھداری سے کام لیا، ہم نے جذبات سے کام لیا. تو بس پھنس گئے. تو اب جتنے بھی بچے بالغ ہو جاتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ ہاں کہہ کر آئے تھے. اور جتنے بچے بلوغت سے پہلے پہلے رخصت ہو جاتے ہیں تو سمجھیے کہ وہ انکار کر کے آئے تھے. تو اس سے میں قیاس کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں، باقی پہلے باتیں جو میں نے کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان شدہ ہیں. لیکن یہ بات میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو بچے دنیا سے بچپن میں رخصت ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے رخصت ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اس مجلس میں تو بیٹھے ہوئے تھے لیکن امتحان دینے سے انکار کر دیا تھا. یا جو بچپن ہی میں اب نارمل ہوتے ہیں، امتحان سے ان کا امتحان نہیں ہوتا. تو وہ ہاں، اگلی دوسری بات میں قیاس کے طور پر کرتا ہوں کہ امتحان کی موٹی موٹی چیزیں بھی ہم نے چنی تھی. کہ میں مثال کے طور پر غریب گھرانے میں یا متوسط گھرانے میں پیدا ہوں یا امیر گھرانے میں پیدا ہوں، یہ بھی ہم نے چنا تھا. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ قیاسی، دونوں باتیں آخری جو ہیں وہ قیاسی ہیں. پہلی بات جو قرآن نے بیان کر دی ہے کہ میں نے سب سے پوچھا لیکن انسانوں نے اٹھا لی ذمہ داری، باقیوں نے انکار کر دیا. تو اس وقت جو اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو اپنے اس بخت کا فیصلہ آپ نے خود کیا تھا. دنیا میں آنے کا تو اللہ نے پروگرام بنایا تھا، لیکن امتحان میں ڈالنے کا فیصلہ آپ کا تھا. یہاں کوئی حال میں سوال ہے تو؟ السلام علیکم جی. الہ کی آپ اثر بات کر رہے تھے تو جوید صاحب نے میزان میں یہ لکھا ہے، میں ایک دو جملے پڑھ دوں اور پھر آپ سے سوال کہ اللہ اس ہستی کا نام ہے جو زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کی خالق ہے. اس میں الف لام تعریف کے لیے ہے اور یہ نام ابتدا ہی سے پروردگار عالم کے لیے خاص رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی یہ اسی مفہوم کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو اس سے ایک یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ الہ جس طرح ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خدا کا الہ کوئی ذاتی سا نام ہے. یعنی اگر آپ پرانے اسکرپچرز دیکھیں انہوں میں بھی استعمال ہوتا ہے الوہم اور اس نوعیت کے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ کیا کوئی ذاتی نوعیت کا ہے اس میں معاملہ؟ میرا نام ساجد ہے، میرے والدہ نے رکھا تھا، میرا ذاتی نام ہے. تو ذاتی نام اللہ نے رکھا ہے یہ ایک اور بات ہے، لوگوں نے رکھا ہے، عربوں نے رکھا ہے یہ ایک اور بات ہے. تو اللہ کا نام ذاتی ہے، نام ہے، لیکن یہ عربوں کا رکھا ہوا ہے. اور مثلا اہل کتاب کا ایل رکھا ہوا تھا انہوں نے. اسماعیل میں جو استعمال ہوا ایل، اسماعیل کا مطلب ہے اللہ نے سنا، جسے ہم کہتے ہیں اللہ دیتا. اسی طرح یہ
اسماعیل کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی دعا سنی تو اس کے جواب میں یہ پیدا ہوئے. تو اس طرح سے ایل ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایل اللہ کا ذاتی نام ہے، اور کسی قوم نے کچھ رکھا ہوگا، تو عربوں نے اللہ رکھا ہے. اب تمام مسلمان اسی کو اللہ کا ذاتی نام سمجھتے ہیں. تو بس اتنی سی بات ہے ذاتی نام ہی، لیکن عربوں کا رکھا ہوا، نہ کہ اللہ کا رکھا ہوا. سر دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ 8 مارچ کو فیمنزم والے موومنٹ نکالتے ہیں پاکستان میں، اور اگر دیکھا جائے تو اسلام کی تفہیم کے لیے جتنے عالم، مفسر اور مدبر، وہ سارے یعنی مردوں کی ہوئی تعبیر ہے. تو کیا وہ اس مدعے کو بھی اگر اٹھائیں اس دن تو یہ روا ہوگا کہ ساری انڈرسٹینڈنگ یا نافذ کیا ہوا جو دین ہے وہ مردوں کا ہے؟ سارے شرارتی سوالات یہ آپ نہیں کرنے تھے. دیکھیے جو عورت مارچ ہے یا فیمنسٹ موومنٹ ہے، اس کی کچھ چیزیں درست ہیں، کچھ چیزیں حدود سے تجاوز ہیں. تو عورت کو بھی آزادی کا، امپاورمنٹ کا حق حاصل ہے. لیکن دیکھیے جو بھی آزادی ہوگی، جو بھی امپاورمنٹ ہوگی، وہ بہرحال کچھ پابندیوں کی اس کے اوپر ضروری ہوتی ہیں. مردوں کی آزادی بھی پابندیوں والی آزادی ہے، عورتوں کی آزادی بھی پابندیوں والی آزادی ہوگی. اور جو مدعا پیش کرنا ہے وہ بھی اسی دائرے میں پیش کیا جاتا ہے. قانون، اخلاق اور نظریات کی پابندی ہر جگہ ہوتی ہے. اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دراصل انسانی وجود کا انکار کرتا ہے، انسانی تمدن کا انکار کرتا ہے، انسانی تہذیب کا انکار کرتا ہے. یہ بائی ڈیفالٹ ہے، بائی پیدائشی معاملہ ہے. پنجابی کا لفظ بول رہا ہوں، چماندرو چیز ہے کہ ہر آزادی پر قدغنیں لگی ہوئی ہیں. ہر آزادی مادر پدر آزادی نہیں ہوتی. تو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو تعلیم کا حق ہے تو اس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. کون سی تعلیم؟ جو ہمارے ملک میں ہے. یہ لازمی پابندیاں ہیں. میں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا جو دنیا میں پائی نہیں جاتی. مثلا میں وہ تعلیم حاصل کرنا چاہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی غار حرا میں، نہیں مل سکتی. تو اس طرح کی کچھ پابندیاں جغرافیائی ہوتی ہیں، کچھ علاقائی ہوتی ہیں، کچھ اخلاقی ہوتی ہیں، کچھ تہذیبی ہوتی ہیں. تو ہماری تہذیبی اقدار کو اگر ان کے خلاف مارچ کرنا ہے تو اس کی خرابی بتا کر آہستہ آہستہ ٹھیک کریں اس کو. تو یہ اس کی خلاف ورزی ہو جاتی. جب بھی ہم کوئی بھی تحریک لے کر چلتے ہیں تو حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں انسانوں کو چاہیے کہ بہت سوچ سمجھ کر، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، سوچ سمجھ کر وہ اقدامات کریں اور اپنی تحریک چلائیں. اس میں دیکھیں کہ کون سی چیز ہمارے اقدام سے اخلاقی دائرے سے تو نکل جائے گی. تو ایک تو یہ چیز ہے. باقی رہ گیا یہ کہ خواتین تفسیر کیوں نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہیں. ہمارے زمانے میں پاکستان میں 3-4 خواتین ہیں جو یہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں. تو ہم نے تو کبھی اس پر پابندی نہیں لگائی کہ خاتون تفسیر نہیں کر سکتی، یا خاتون حافظ قرآن نہیں ہو سکتی، یا خاتون جو ہے وہ دین کی معلم نہیں ہو سکتی. کبھی نہیں. فقیہ بھی ہو سکتی ہے. اب یہ کہ کبھی تمدن کے حالات نے اجازت نہیں دی تو ایک الگ بات ہے. اسلام کی طرف سے اس میں کوئی پابندی نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور سب پہ فرض ہے. تو یہ اب تہذیبی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ باتیں بھی اثر انداز نہیں ہوئیں کہ کچھ تہذیبوں میں ابھی بھی خواتین کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیا. تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ان تہذیبوں کا قصور ہوگا. تو اس تہذیب کو آہستہ آہستہ تبدیل کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دم بھونچال پیدا کر دیں. بھونچال پیدا کرنے سے نفرتیں وجود میں آتی ہیں، فسادات پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تو اچھے دانشوروں کا کام یہ ہوتا ہے، اچھے سمجھدار لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے، اچھے ایکٹیوسٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے تبدیلی لے کر آئیں. تو یہ عورت مارچ کے حوالے سے پچھلے کئی سالوں سے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ وہ ہماری تہذیب، ہمارے تمدن، ہمارے مذہب کچھ کی پرواہ کیے بغیر ایک اقدام کر دیتے ہیں. باقی آزادی کا حق ہر کسی کو حاصل ہے، عورت ہو یا مرد ہو، ہم روک نہیں سکتے. اور نئی بات کہنے کا بھی حق حاصل ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں روک سکتے. لیکن اس بات اخلاقی دائرے کے اندر ہونی چاہیے، سماجی دائروں کے اندر ہونی چاہیے. آپ ایک دم کہیں کہ میں جانوروں جیسی زندگی گزاروں گا تو ہم نہیں گزارنے دیں گے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارا تمدن اس کو قبول نہیں کرتا. مذہب کی بات بعد میں آئے گی. کیا میں اس کی اجازت دے سکتا ہوں کہ آپ بے لباس ہو کر باہر گلی میں پھرتے رہیں؟
نہیں دے سکتا، میرا تمدن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہب بعد میں آئے گا کہ یہ فحشا ہو گیا کہ کیا ہو گیا، میرا تمدن اجازت نہیں دیتا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر بڑی سوچ سمجھ کے ہمیں اپنی پابندیوں کا، اپنے تہذیب کا، اپنے کلچر کا، اپنے سماج کا، اپنے تمدن کا، اپنے گھرانے کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں کئی کام ایسے نہیں کرتا جو مذہبی طور پر جائز سمجھتا ہوں لیکن میرے گھر میں نہیں ہوتے۔ اچھا جی، قاضی ثاقب قاضی صاحب کا سوال ہے کہ آئی ایم ربیہ خان، میں بلائنڈ ہوں اور بریل لپی میں قرآن لکھتی ہوں، لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بتائیے کیا قرآن کو؟ نہیں، ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر نابینا لوگوں کے لیے آپ یہ خدمت کر رہی ہیں تو یہ بہت عظیم کام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے۔ قرآن مجید ہر صورت میں فراہم ہونا چاہیے، اور اگر ترجمہ بھی اس کا کر دیں تو بہت نیکی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور آپ کی اس مشکل کو جو آپ کے آنکھوں کی وجہ سے ہے، قیامت والے دن بہت اجر دے آپ کو۔ یاسر محمود صاحب کا سوال ہے کہ فاسق کون ہوتا ہے اور کس گناہ سے انسان فاسق بن جاتا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے؟ فاسق کا مطلب نافرمان ہے۔ اگر آپ چھوٹا سا جرم بھی کریں تو فاسق ہو جائیں گے، بڑا کریں تب بھی فاسق ہو جائیں گے۔ کوئی چھوٹا فاسق ہوتا ہے، کوئی بڑا فاسق ہوتا ہے، بس یہ فرق ہوگا۔ تو نافرمانی خدا کی جب آپ کریں گے تو فاسق ہو جائیں گے۔ خدا کی نافرمانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے احکام، اخلاق کے احکام جو ضروری نہیں قرآن نے بتائے ہوں لیکن اخلاقی طور پر وہ درست ہوں، ان کی خلاف ورزی وہ فاسق بنا دیتی ہے آدمی کو۔ ہمارے پاس دو ذرائع علم ہیں دین کے اعتبار سے، ایک شریعت کے لیے قرآن و سنت ہوتے ہیں اور اخلاق کے لیے ہماری فطرت ہے۔ فطرت کے دو حصے ہیں، ایک علاقائی فطرت ہوتی ہے، وہ علاقے کے لحاظ سے اس کی تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن ایک یونیورسل فطرت ہوتی ہے، تمام تہذیبوں میں وہ یکساں ہوتی ہے۔ مثالوں سے سمجھاتا ہوں میں، کھانا کھانا میری فطرت ہے، یہ یونیورسل حقیقت ہے، لیکن آلو گوشت اور پیزا یہ علاقائی فطرت ہے۔ یہ ہم نے کبھی پیزا دیکھا بھی نہیں تھا، بنایا بھی نہیں تھا، ہمارا آلو کا پراٹھا مولی کا پراٹھا تھا، تو یہ ہمارے علاقائی جبلتیں بن جاتی ہیں۔ ہم مثلا میرا خیال ہے کہ میں اپنے والد صاحب کو پیزا کھلاتا تو وہ کہتے یہ کیا لے کے آ گئے، ان کو پسند نہ آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے علاقائی فطرت بن گئی کہ ہم آلو گوشت کھا رہے ہیں، بھنڈی گوشت کھا رہے ہیں، آلو گوبھی کھا رہے ہیں، یہ چیزیں کھا رہے ہیں۔ تو یہ علاقائی، اب میری کھانا کھانے کی، ذائقے کی جو میری یونیورسل ایک سچائی ہے، اس نے علاقے کے اعتبار سے کچھ روپ اختیار کر لی۔ سطر ڈھانپنا، حیا میری فطرت ہے، لیکن میں نے شلوار قمیض بنائی، کسی نے پتلون شرٹ بنا لی، کسی نے تہمت بنا لی، کسی نے چوغا سا بنا لیا، بس۔ تو اب یہ علاقائی چیز ہے۔ تو حیا فطرت یونیورسل ہے، علاقائی چیز لباس کی چال ڈھال ہے۔ تو ایسا ہی سچائی، اخلاقی سچائی، جھوٹ بولنا ہر جگہ برا ہے، ہر جگہ برا ہے، لیکن اس کو ایک اور اخلاقی چیز سے لیں کہ عدل کرنا ہر جگہ پہ مانا ہوا ہے۔ کسی نے کورٹ بنا لی، کسی نے پنچایت بنا لی، کسی نے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا عدل قائم کرنے کے لیے، لیکن یونیورسل عدل ہے، نہ کہ کورٹ، نہ کہ کچہری، نہ کہ پنچایت، یہ یونیورسل چیز نہیں، یہ علاقائی چیز ہے۔ جرگہ بیٹھ گیا، لیکن عدل کرنا یہ یونیورسل سچائی ہے، سب نے کرنا ہے، کرنے کے طریقے مختلف ہو جاتے ہیں، اسی طرح اس کی فارمز بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے کہ عدالت لگنی ہے، کہ کیا لگنا ہے، پنچایت لگنی ہے، دوسرے کہ اس کی شکلیں بھی فرق پڑ جاتی ہیں۔ مثلا عدل کا تقاضا ہے کہ جو پہلے آئے پہلے پائے، تو انگریزوں نے سوچا لائن لگا دیتے ہیں، ہمارے ہاں لائن لگتی تھی مغلوں کے زمانے میں، دربار بیٹھا ہوتا تو اس کو پتہ ہے یہ پہلے آئے ہیں، چلو یہ پہلے آپ کر لیجئے، یہ یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں سب سے پہلے آ کر، تب یہ بات دوسرے نمبر پہ آئے ادھر بیٹھ گئے تو وہ دربان معاملہ کروا دیتا تھا، جی آپ پہلے آئے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ بعض کا دوستی بھی کام آ جاتی تھی، لیکن انگریزوں نے کہا کہ نہیں، عدل کرنے کا تقاضا ہے، لائن میں لگ جاؤ، تو ٹھیک ہے، یہ فارم بھی ٹھیک ہے۔ آج کل بھی ہمارے ہاں لائن لگنے کی بجائے ٹوکن دینے شروع کر دیے ہم نے
کہ ٹوکن لے کر بیٹھ جائیے جہاں بیٹھیں، آپ کا ٹوکن کی باری آئے گی تو آپ کر لیجئے۔ تو دربان یہی کام کرتا تھا، تو ٹوکن لینا، باری لائن میں کھڑے ہو جانا اور دربان کا انتظار کرنا کہ وہ کس کو بلاتا ہے، تینوں عدل کے مطابق ہے، کوئی چیز خراب نہیں ہے۔ تو اس لیے عدل یونیورسل ہے، اس کی فارمز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، وہ ٹوکن لگ سکتا ہے، وہ لائن میں لگ سکتے ہیں، وہ دربان اپنے طریقے پر آپ کو بلا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے جو یونیورسل سچائیاں ہیں وہ آپ کو اختیار کرنی ہیں۔ مسز عدنان صاحبہ کا سوال ہے کہ سورہ احقاف کی آیت 15 کے مطابق حمل اٹھانا اور دودھ چھڑانا 36 مہینے کیسے ہیں جبکہ زیادہ بنتے ہیں؟ اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے 36 مہینے قرار دیے ہیں وہ دراصل تکلیف والے ہیں۔ اس میں سے پہلے جو خفیف حمل ہے اس کے 3-4 مہینے نکل جاتے ہیں، تو وہ اس کو نکال کر کاؤنٹ کریں۔ وہاں اللہ تعالیٰ ٹائم پیریڈ نہیں بتا رہے، ماں کی مشقت کا ٹائم بتا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیوں منطقی سا فلسفہ بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ دودھ چھڑانا 2 سال کا ہے اور حمل کتنا ہے۔ نہیں، وہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تکلیف کے دن بتا رہے ہیں، شروع میں تکلیف کم ہوتی ہے، اس لیے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ شبانہ انصاری صاحبہ کا سوال ہے کہ السلام علیکم سر، بنی اسرائیل کے بارے میں مختصر بتا دیں کہ مصر میں حضرت یوسف کے زمانے میں آئے، پھر کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ مصر سے باہر نکلے اور مدینہ میں یہ کیسے آباد ہوئے؟ اگر ٹائم ہو تو ان کی تاریخ۔ یہ مختصر طور پہ آپ کے تینوں باتوں کا عرض کر دیتا ہوں۔ یہ مصر میں ابراہیم علیہ السلام جو علاقہ ہے اور کا عراق کہہ لیجئے، عراق کے علاقے سے نکل کر عراق کے ایران والی سائیڈ والا ایریا جو ہے وہاں سے نکل کر یہ کنعان میں آئے۔ کنعان میں حضرت سارہ کو آباد کیا اور پھر ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آ کر مکہ میں آباد کیا۔ تو یہ جو کنعان والے تھے، جب حضرت یوسف مصر میں غلام بن کر گئے ہیں تو اس موقع پر بھی یہ کنعان میں رہتے تھے، لیکن جو کنعان کا علاقہ ہے یہ عربوں کا علاقہ یہ، اور اوپر فلسطین اور شام وغیرہ کے جو علاقے ہیں یہ دراصل ایک اعتبار سے کالونیز تھے مصریوں کی یا ایرانیوں کی، ٹھیک ہے۔ ایران ابھی اتنا طاقتور نہیں تھا اس زمانے میں غالباً، لیکن پیچھے بھی نہیں تھا، لیکن مصریوں کی یہ کالونیز تھی، جیسے ہم انگریزوں کی ایک زمانے میں کالونی رہے ہیں ہندوستان۔ تو اب یہ جب ان کے قحط ہوا تو کالونیز بھی ذمہ دار میں آتی تھی، تو اس لیے وہ اناج لینے کے لیے یہاں آئے۔ تو حضرت یوسف کے بہن بھائی 10-12 جتنے بھی تھے، غالباً 10-12 تو دربار میں پہنچے ہیں، لگتا ہے کہ یہ سارے ہی وہاں چلے گئے تھے، تو وہاں پر آباد ہو گئے۔ وہاں پہ آباد ہونے کے بعد حضرت یوسف کے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ فرعون نہیں تھا، یہ واضح رہنا چاہیے، اور قرآن مجید نے اس فرق کو بتایا ہے، لیکن بائبل میں سب کو فرعون کہہ دیا گیا ہے۔ حضرت یوسف کے زمانے کا جو بادشاہ تھے وہ فرعون نہیں کہلاتے تھے، وہ غالباً عربوں ہی کی قوم ہے کوئی۔ یہ مصری بھی عربوں کے رشتہ دار ہیں، یوں سمجھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کے۔ تو یہ اب جب یہاں سے پھر حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ باہر نکلے ہیں اور فلسطین تک چلے گئے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قریبی علاقے جو مصر کی کالونیز تھی وہ بھی ان کے قلم رو میں رہے۔ تو اس طرح سے یہ وہاں سے چلے گئے، اور مدینہ میں اس لیے آئے کہ جو آخری نبی کی ان کے بارے میں بشارتیں تھیں وہ مدین کے آس پاس کے علاقوں کی تھی۔ تو خیبر جو ہے یہ مدین اور مدینہ کے درمیان کر کے آتا ہے، تو اس علاقے کی پیشین گوئیاں تھیں، اس لیے یہ اس علاقے میں آ کر رہنے لگ گئے۔ تو ان کا خیال تھا کہ ہمارے اندر ہی پیدا ہوں گے، یہ ان کو غلط فہمی لگ گئی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ کے الفاظ تھے تمہارے بھائیوں میں، تو اب بھائیوں سے غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ ہمارے اندر سے ہوگا یا کس طرح سے ہوگا۔ وہاب صاحب کا سوال ہے جی کہ مائی فرینڈ ڈوئنگ جاب ابراڈ ہز وائف ان پاکستان ہی وزٹس دیم آفٹر اے ایئر ہی ہیز میرڈ اے لیڈی دیئر فار 1 year کانٹریکٹ اینڈ آلسو ناٹ ٹو ہیو اے بیبی اینڈ ہائڈنگ دا میرج، واٹ یو سے؟ انہوں نے کر لیا تو میں کیا کہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی خفیہ شادی جائز نہیں ہے، اور 1 سال کے کانٹریکٹ والی شادی تو بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ تو اس میں 2 اعتراضات ہوتے ہیں شادی پر، تو جتنی جلدی ہو اس کو یا تو اعلان کر کے مستقل شادی کر لیں یا اس سے گریز کریں، اور
اگر اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو پاکستان واپس آ جائیں۔ دنیا کی طلب میں آدمی کو گناہ کی زندگی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ دین کی طلب میں، دنیا کی طلب میں گناہ کا راستہ ناجائز ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ یہاں آ جائے۔ The guy is hiding the marriage because the first wife will not accept. They have a child. He has done second marriage only to avoid illegal sex. انہوں نے جو شادی کی ہے وہ بھی اللیگل ہے، تو یا تو شادی کو پورے طریقے سے کر لیں یا یہ ہے کہ چھوڑ دیں بس۔ صوبیہ بھٹی صاحبہ کا سوال ہے کہ سر ٹیل آلسو سم پریئرز فار 15 شعبان۔ دیکھیے خاص کوئی نمازیں میں کیا بتاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی سنت قائم کی ہے اس کو اجازت دی ہے کہ نفلی طور پہ ہم پڑھ سکتے ہیں، تو اسی طریقے پر آپ نفلی نماز پڑھیں۔ اور نماز جو ہے وہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہے کہ رکعتوں کا زیادہ شوق پڑ گیا، اور جو نماز کی کیفیت ہے وہ بالکل ختم ہوتی چلی گئی۔ میں نے بعض لوگوں کو عشاء کی 17 رکعتیں اس طرح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ بس وہ ٹکریں مار رہے ہیں فٹافٹ، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ تو آپ 2 رکعتیں پڑھیں لیکن پوری توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑے رہیں خدا کے حضور۔ تو اس طرح کی نمازیں پڑھیں، خواہ وہ 4 رکعتیں پڑھیں، 10 پڑھیں، ساری رات آپ جاگتے رہیں، 100 نفل میں نے پڑھنے ہیں آج رات، کسی میں بھی ایک کیفیت ایسی نہیں تھی کہ قابل قبول ہو سکے، تو فائدہ کیا اس کا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو 15 شعبان ہے وہ کوئی خاص مقرر دن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے کہا تھا یہ کہ رمضان کی تیاری میں 15 شعبان کے بعد ذرا ذہنی طور پر تیار ہو جاتے تھے، روزے بھی چھوڑ دیتے تھے تاکہ طاقت بحال ہو جائے، سوائے اس کے کہ جو آپ نے مقرر کر رکھے تھے۔ تو باقی اس میں کوئی چیز نہیں ہے، 15 شعبان کی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس دن کوئی نمازیں خاص طریقے سے پڑھیں۔ بس رمضان کی تیاری شروع کر دیں، کوئی کھانے کی چیزیں فراہم کرنی ہے وہ کر لیں، کوئی ذہن اپنا تیار کرنا ہے اس کو کر لیں۔ اس طرح کی چیزیں ہیں جو 15 شعبان کے بعد زیادہ کر دینی چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس طرح کی چیزیں۔ حمزہ جیلانی صاحب کا سوال ہے جی کہ اینی پری ریکویزٹ بکس فار ریڈنگ قرآن ایز اے اسکالر۔ دیکھیے قرآن مجید کو اگر آپ عالم دین کی سطح کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو عربی آتی ہے تو 3 تفسیریں جو ہیں وہ اصولی طور پر موازنے کے ساتھ پڑھیں۔ ایک زمخشری کی کشاف، دوسری ابن کثیر کی، یا بہتر ہے طبری کی لے لیں کیونکہ ابن کثیر خلاصہ ہے اور بہت ساری اہم باتیں ابن کثیر چھوڑ دیتے ہیں اپنی رائے کی وجہ سے، تو اگر طبری لے لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ابن کثیر مدد کے لیے لے لیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ 2 یہ تفسیریں ہو گئی، اور تیسری تفسیر دور جدید میں مولانا اصلاحی کی ہے، اس کو دیکھ لیں، اور اگر زیادہ پڑھ سکتے ہوں تو مولانا مودودی صاحب کی تفسیر لے لیں۔ تو یہ 4 تفسیریں جو ہیں وہ آپ اختیار کر لیں۔ 2-3 تفسیریں اور بھی ہیں جو عربوں نے لکھی ہیں، مثلا صابونی صاحب کی صفوت التفاسیر جو ہے وہ بھی ایک اچھی تفسیر ہے، اس کو بھی آپ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ابو حیان اندلسی کی ہے، اس کو بھی آپ سامنے رکھ سکتے ہیں، وہ قیمتی تفسیروں میں سے۔ تو یہ 3-4 تفسیریں ہیں، ان کو سامنے رکھ کر پڑھتے رہیے موازنے کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ ایک اچھے لیول کا مطالعہ کر لیں گے۔ اور اگر عربی نہیں آتی تو اردو کی 2-3 تفسیریں، مفتی شفیع صاحب کی تفسیر لے لیجئے، تدبر قرآن، تفہیم القرآن، اور ایک جوناگڑھی صاحب کی تفسیر ہے قرآن مختصر طور پر ترجمہ حواشی کے ساتھ ہے، وہ لے لیں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ عبد الرحمن خالد صاحب کا سوال ہے کہ واٹ آر رولنگز آن میوزیکل انسٹرومنٹس لائک گٹار۔ دیکھیے بھائی میرے، میں فتوے دینے میں بڑا گریز کرتا ہوں، اصولی بات سمجھ لیجئے، اس کے بعد باقی آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ میں نے صرف 3 چیزیں حرام کی ہیں۔
اور 3 چیزیں لازم کی ہیں۔ سورہ نحل کی آیت ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ۔ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں، حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، اور رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روکتے ہیں فحاشی اور عیانی سے، اور گناہ سے، اور بغاوتوں سے، فساد سے۔ یعنی دنیا کی کوئی چیز جو ان 6 معیارات پر اترتی ہو وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز فنون لطیفہ میں سے ہو، یعنی فائن آرٹس میں سے ہو، آپ کے گھروں کے اندر کوئی پروگرام ہو، رسم و رواج ہوں، کوئی لینا دینا ہو، جو ان 6 چیزوں پر پورا اتر جائے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ فحشا نہ ہو، کر سکتے ہیں۔ وہ منکر نہ ہو، گناہ نہ ہو، آپ کر سکتے ہیں۔ وہ فساد کا باعث نہ ہو، آپ کر سکتے ہیں۔ وہ عدل کے مطابق ہو، آپ کر سکتے ہیں۔ وہ احسان کے مطابق ہو، آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا گٹار بجانا اس وقت ممنوع ہو جائے گا جب ہمسایہ اس سے تنگ ہو رہا ہو، آپ کے گھر میں کوئی آپ کا بھائی تنگ ہو رہا ہو، حرام ہو جائے گا۔ خواہ آپ اس کے اوپر قرآن مجید کو نغمے کے طور پر گا رہے ہیں، وہ حرام ہو جائے گا۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں، ان کو اپنا لیجئے۔ یہ آیت یاد ہونی چاہیے ہر مسلمان کو۔ یہ پورے اخلاقی دین کا خلاصہ ہے، پورے اخلاقی دین کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں جائز قرار دی ہیں، 3 لازم قرار دی ہیں، 3 چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ ہر چیز کو اس پر جائزہ لیجیے۔ آپ نے کوئی خوبصورتی اختیار کرنی ہے، آپ نے میوزک سنانا ہے، آپ نے کوئی ڈانس کرانا ہے، ان 6 چیزوں پر پورا اتار دیں، جائز ہو جائے گا۔ ہر وہ موسیقی، ہر وہ گٹار، ہر وہ طبلہ، ہر وہ رقص جو فحشاء کے دائرے میں آ جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ منکر کے دائرے میں آ جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ اس میں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، ذہانت دی ہے، اور اپنے یہ 6 احکام دے دیے ہیں۔ ہر چیز کا جائزہ لیں۔ روٹی کھانے لگیں، اس کا جائزہ لیں۔ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، میں نے کسی کا ناانصافی تو نہیں کی، وہ حرام ہو جائے گی۔ چوری کا مال، رشوت کا مال حرام کیوں ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے سوال نہیں پوچھا کہ روٹی بھی حرام ہوتی ہے؟ ہاں، ہو جاتی ہے۔ صحیح طریقے سے ذبح کیا ہوا گوشت چوری کر کے لے آئیں، حرام ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اصل چیز۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چیزوں میں پھنس جاتے ہیں۔ گٹار حلال ہے کہ حرام ہے؟ نہیں، منکر حرام ہے، گناہ حرام ہے، فحشاء حرام ہے۔ جس چیز کے اندر یہ چیز آ جائے گی وہ حرام ہو جائے گا۔ روٹی کتنی پاکیزہ چیز ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے۔ وہ حرام ہو جاتی ہے جب وہ رشوت کی ہو جائے، جب اس کے اندر شرک آ جائے، یعنی اللہ کا آپ نے حق مار۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کا حق مارنا ہے، وہ گناہ ہے۔ تو گناہ کا کوئی عمل ہو جائے، اسی گٹار کو آپ بت کے سامنے بجائیں۔ ہمارے ہاں دف کا فتویٰ دیا جاتا ہے کہ دف جائز ہے، بت کے آگے دف بجائیں گے، حرام ہو جائے گی۔ کسی کو تکلیف دینے کے لیے دف بجائیں گے، حرام ہو جائے گی۔ میرا درس قرآن دبانے کے لیے بجائیں گے، حرام ہو جائے گی۔ تو جو بھی چیزیں جائز ناجائز وہ ان اصولوں پر ہوتی ہیں۔ نہایت پاکیزہ چیزیں، قرآن آپ اس طرح سے سنانے لگ جائیں کہ دوسرے کو تنگ کریں، حرام ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم نے کیا کیا کہ چیزوں میں پڑ گئے، نہیں، پیچھے احکام تھے جن کی وجہ سے وہ چیزیں حرام ہوئیں۔ تو ایسے ہی ہم نے کہا جی ٹخنے ننگے نہیں ہونے، ڈھپے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ فرمایا تکبر کی وجہ سے، تکبر حرام ہے۔ تو تکبر کی وجہ سے آپ نے کھدر کا کرتا پہنا ہو، حرام ہو جائے گا۔ اور تکبر کے بغیر آپ نے ریشم پہنا ہو تو حرام نہیں ہوگا۔ یہ حصول ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے یہ چیز جدا نہیں ہوتی۔ مثلا ریشم سے تکبر جدا نہیں ہوتا، اس لیے وہ مستقل طور پر کہہ دیا کہ نہ پہنو۔ سونے سے، چاندی سے، ہیرے سے، ڈائمنڈ سے، اب یہ تو ہے کہ ہم نے سونا حرام کر دیا، ڈائمنڈ اور پلاٹینم وہ بھی حرام ہو جائیں گے جب وہ تکبر کی علامت بنیں گے۔ تو یہ اصول تھا، اس اصول کو ہم نے چھوڑ دیا اور چیزوں میں پھنس گئے۔ بخت خان صاحب کا سوال ہے کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ علماء ورثۃ الانبیاء سے کون مراد ہے؟ علماء ہی مراد ہیں۔ علماء ورثۃ الانبیاء کا مطلب سمجھ لیجئے، علماء ورثۃ الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ جو نبیوں سے پہلے جو علماء تھے، جو علماء کرام تھے، جو
وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی کریڈٹ ملے گا، وہ یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ان کو ملے گی۔ ورثۃ الانبیاء کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری تھی دین سکھانے کی، اس ذمہ داری کے وارث علماء بھی ہیں، تو ان کو پہلے خود صحیح طرح سے دین سیکھنا ہے، پھر آگے سکھانا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو جو عالم دین یہ خدمت انجام دے رہا ہے وہ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں میں سے ہیں۔ عبد الرحمن خالد صاحب کا سوال ہے کہ سر آئی گو ٹو یونیورسٹی ایز یو نو دیر از اے سسٹم آف کو ایجوکیشن، پلیز ڈسکرائب باؤنڈری لائنز ٹو کمیونیکیٹ ود اپوزٹ جینڈر۔ ابھی میں نے جو 6 چیزیں بیان کی ہیں اس دائرے کو اپنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پورے دین کا ایک خلاصہ کر دیا ہے، اس کو بس اپنے ذہن میں رکھیے۔ 6 چیزیں ہیں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ عدل، کو ایجوکیشن ہو، ایک ہی طبقے کی ایجوکیشن ہو، ہر صورت میں آپ کو عدل پہ قائم رہنا ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ نقل نہیں کرنی، نقل عدل کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ احسان کرو، حسن سلوک، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیجیے گا یونیورسٹی میں جو حسن سلوک کے خلاف۔ تیسری چیز یہ ہے کہ رشتہ داروں کو، چلو یونیورسٹی میں اگر کوئی رشتہ دار ہوگا تو مدد کر دیجیے، ورنہ دوستوں کے بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے۔ اس کے بعد فحشاء ہے، کو ایجوکیشن میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ آپ کسی فحاشی کا ارتکاب کر لیں۔ فحاشی جسمانی تعلق سے لے کر دیکھنے دکھانے تک سب چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسم ہے، منکر ہے، جو چیزیں منکرات میں سے ہے، کس طرح ساتھ لگ کے بیٹھنا ہے، الگ بیٹھنا ہے، چونکہ میں یونیورسٹی پڑھاتا رہا ہوں مجھے اندازہ ہے، تو وہ ساری چیزیں ممنوع ہو جائیں گی، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور کوئی فساد پیدا نہ کریں۔ یہ 6 چیزیں ہیں، 6 چیزوں کو حرز جان بنا، اس آیت کو یاد رہنا چاہیے، ہر وقت آپ اس کو فیصلہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اللہ نے خیر کیا تو چونکہ ہم نے 5:30 ٹائم کر دیا ہوا ہے، تو اب وہ 7 بجے ختم ہو گیا پروگرام، تو آخر دعوانا الحمدللہ۔